بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تحقیق حقیقت در شام غریبہ۔ دوستو، اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تو کتب تاریخ و مقاتل میں شام غریبہ سے متعلق جو روایات درج ہیں ان کا خلاصہ اور آئینہ تھا، لیکن یہاں سب سے پہلے جو بات قابل تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ صاحبان مقتل نے لکھا ہے کیا یہ سب کچھ ممکن الوقوع بھی ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی تحقیق طلب ہے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے کیا یہ سب کچھ اسی طرح اور اسی انداز میں پیش آیا تھا، اور کیا یہ سب کچھ اسی انداز میں وقوع پذیر بھی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس بات کو ہم کئی پہلوؤں پر پرکھ سکتے ہیں۔ تحقیق اول، اس بات کی سچائی کو پرکھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا لازم ہے کہ ان تمام مظالم کے طوفان کو لانے والے مرکزی کردار کون کون سے ہیں۔ شام غریبہ کے مظالم میں جن ملائین کے نام زیادہ آتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں یا جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زیادہ نہیں بلکہ چند نام ہیں۔ مثلا شمر ذوالجوشن زبابی ملعون، خولی بن یزید اسبہی ملعون، بحیر بن کعب ملعون، محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون، قیس بن اشعث بن قیس کندی ملعون، عمر ابن حجاج زبیدی ملعون، حمید بن مسلم ازدی قحطانی ملعون جو عیسائی تھا۔ یعنی کل 10 آدمیوں کے نام آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ ملائین اس وقت کربلا میں موجود بھی تھے یا نہیں۔ یہ بات بھی تمام صاحبان مقتل نے بیان کیا ہے کہ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ظالمین نے جمعہ کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد قبائل میں شہدائے کربلا علیہم السلام کے سارہائے عطر تقسیم کیے گئے۔ پھر عمر ابن سعد ملعون نے شمر ملعون، خولی ملعون، عمر ابن حجاج زبیدی ملعون اور محمد بن اشعث قیس کندی ملعون کو حکم دیا کہ تم شہدائے کربلا علیہ السلام کہ ضروری سرہائے عطر اٹھا کر فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤ، کیونکہ فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون واقع کربلا کا نتیجہ سننے کے لیے بے قرار ہے۔ تم اسے جا کر فتح کی خبر دو اور سرہائے عطر بھی دکھاؤ۔ میں اپنے مقتولین و ملعین کی لاشیں دفن کروا کر جب بھی فارغ ہوا باقی لشکر کے ساتھ کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ تقریباً جملہ کتب مقاتل نے لکھا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے شمر ملعون کو حکم دیا کہ پاک شہداء علیہم السلام کے سرہائے عطر جدا کر کے فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤ۔ یہ ملعون فوراً سرہائے عطر لے کر کوفہ چلا گیا تھا اور عصر کی نماز انہوں نے راستے میں پڑھی تھی۔ کوفہ سے کربلا شمال کی طرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کی اوسط رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اسی لیے اس دور میں کربلا سے کوفہ تک یہ سرائی سفر کم و بیش 9-10 گھنٹے کا تھا، اور امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا وقت تقریباً 2 بجے کے بعد کا ہے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے خیمے اکھاڑنا تھے اور اپنا سارا سامان اونٹوں پر لوڈ بھی کرنا تھا، اس لیے انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت اس کام کے لیے درکار تھا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ شام غریبہ کے واقعات جس طرح بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کے وقوع اور مبینہ بے حرمتی کا دورانیہ 2 یا 2.5 گھنٹے بنتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اکتوبر کے مہینہ میں عراق میں سورج 6 بجے سے بھی کچھ قبل غروب ہوتا ہے، اور 10 محرم 61 ہجری 9 یا 10 اکتوبر کا دن تھا۔ اگر ہم ان ظالمین کو شام غریبہ کے مظالم میں بھی شامل سمجھیں پھر ان کی بہت جلد کربلا معلیٰ سے روانگی کا وقت تصور کیا جائے تو وہ 5 بجے کے بعد کا بنتا ہے۔ اب اگر ہم ان کی روانگی شام 5 بجے ہی تصور کر لیں تو ان کے کوفے پہنچنے کا وقت رات کے 3 بجے بنتا ہے، جبکہ ان ظالمین کے کوفہ پہنچنے کا جو وقت جملہ کتب مقاتل میں لکھا گیا وہ قبل از نصف شب یعنی تقریباً 10-11 بجے کا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 10 محرم کو کربلا سے کوفہ پہنچنے والے ملائین ازل زیادہ سے زیادہ تقریباً 2 بجے سے کچھ بعد یہاں سے روانہ ہوئے ہوں گے۔ ان دنوں کوفہ کی پوزیشن یہ تھی کہ ابن زیاد ملعون کا دربار رات کے صرف 1 پہر تک کھلا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ملعون اپنے قصر کے اندر اپنی عیاشی کی محفل شروع کیا کرتا تھا، جس میں خالد ملعون جیسے کئی لوگ شامل ہوتے۔ یہ مل کر شراب پیتے اور پھر بدمست ہو کر خوب غل گپاڑا کیا کرتے، پھر بے ہوش ہو کر سو جاتے تھے۔ اس لیے ان ظالمین نے بہت جلدی کوفہ جانے کی تیاری کی، کیونکہ ابن زیاد ملعون کا حکم تھا کہ جب کوئی آخری فیصلہ ہو تو فوراً کسی کو بھیج کر مجھے اطلاع دی جائے۔
اور حمید بن مسلم ازدی بھی ان کے ساتھ کوفہ روانہ ہوا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے واقعات کے بعد دربار ملعون کوفہ کے تمام واقعات لکھے اور جو واقعات وہاں رونما ہوں ان کو بھی نقل کیا جائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں گی، یہ حمید بن مسلم ازدی دراصل رومن حکومت کا ایجنٹ تھا اور یہ عرب کے اہم واقعات لکھ کر روم کی حکومت کی طرف بھیج دیا کرتا تھا۔ شام میں سر جان رومی موجود تھا اور یہ کوفہ میں حمید بن مسلم ازدی مقرر تھا۔ یہ واقعہ بھی تمام کتب مقاتل میں درج ہے اور ہمارے ذاکرین بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ اسی رات خولی ملعون امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر دربار میں پیش کرنے کے لیے گیا تھا، مگر اس وقت فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے قصر کے اندر بے ہوش پڑا تھا۔ اس لیے یہ ملعون سر عطر کو اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں اس پاک سر کو تندور میں زینت بخشی گئی تھی۔ 11 محرم کی رات کے واقعات میں سب لوگوں نے شمر کی بیوی کا واقعہ بھی لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شمر ملعون اس رات آدھی رات سے پہلے کوفہ پہنچا اور اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا۔ یہ تمام واقعات میں آگے تفصیل سے پیش کروں گا۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ملائن کربلا سے امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد کوفہ روانہ ہو گئے اور شام غریبہ کے واقعات میں شامل نہیں تھے۔ اب اس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ شام غریبہ کی جتنی بھی روایات ان ظالمین سے منسوب ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شام غریبہ کے مظالم جن لوگوں کے نام منسوب ہیں وہ سب غلط ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے تو انہوں نے ظلم کیسے کیے ہوں گے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اکثر توہین امیز واقعات و روایات کے اندر ان لوگوں کا کردار دکھایا گیا ہے، یا پھر حمید بن مسلم ازدی سے مروی روایات ہیں جو اس وقت کوفہ کے راستے پر مصروف سفر ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے منسوب تمام روایات ساقط الاعتبار ہو جاتی ہیں۔ اگر شام غریبہ کے واقعات میں ان لوگوں کے مظالم داخل نہ سمجھے جائیں تو 70% توہین امیز روایات خود بخود غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور حقائق کی تصویر زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب ملائن تو یقیناً کوفہ چلے گئے تھے اور اس بات کی صداقت کے لیے وہ واقعات موجود ہیں جو 11 محرم کی رات کوفہ میں پیش آئے تھے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔